ہندوکش پہاڑی سلسلے سے جڑا پاکستان کا ایک ایسا جنت نظیر خطہ جیسے دل فریب حسین قدرتی مناظر دور قدیم تاریخی آثار کی بدولت ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وادی اپنی جغرافیائی محل وقوع، تہذیب، ثقافت، شادابی اور حیران کن مناظر کے باعث دنیا بھر میں سیاحت کے لیے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ قدرت نے اس پرسکون و حیرت انگیز اور دلکشا علاقے کو چند فنانسیوں، رعنائیوں اور حوالوں سے مالا مال کیا ہے۔ وہ بے مثل بھی ہے اور بے بدل بھی۔ برف پوش چوٹیاں، گیت گاتی آبشاریں، سرسبز پسلی میدان، صاف و شفاف پانی کے چشمے، دل آسمانے جھیلیں اور گھنے جنگلات دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ وادی سوات جہاں حسن و دلکشی کا حسین مورکہ ہے، وہ تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہزاروں سال پرانی سوات کی تہذیب و ثقافت کی آثار یہاں جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔ قدیم کتب میں سوات کا ذکر مختلف ناموں سے آیا ہے، جس میں اودھیانہ نام قابل ذکر اور نمایاں ہے، جس کا معنی ہے گلستان یا باغ کے ہے۔ یہ علاقہ مختلف اقوام کی تہذیبی، ثقافتی، سماجی اور مذہبی اقدار کا گہوارہ رہا ہے، جن کا قدیمی نقوش وادی کے کونے کونے میں اب بھی موجود ہے۔ زمانہ قدیم کی سوات میں موجود ان تمام تہذیبوں، ثقافتوں اور مذاہب میں بدھ مت کی اولت حاصل رہی ہے۔ بدھ مت کی منہدم آبادیاں، خانقاہیں اور عبادت گاہیں یہاں کے کنڈرات کی شکل میں بدھ مت کی عزم و رفتہ کی طلسمائی کہانیاں سنا رہی ہیں، جن کی تعداد وادی سوات میں 400 سے زیادہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں 6000 بدھ مت کی مذہب کی عبادت گاہوں اور خانقاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ سوات میں گندھارا آرٹ بدھا کی مجسموں اور نقش و نگار کی صورت میں روز نظر آتا ہے۔ سنگ تراشی، مجسمہ سازی اور مختلف نقوش پر مشتمل کندکاری کا فن جو یہاں وجود میں آیا، اسے باقاعدہ گندھارا آرٹ کا نام دیا گیا ہے۔ گندھارا تہذیب میں مہاتما بدھ کی اس مجسمے کو پتھر نقش و نگاری میں بھی فن کا سب سے خوبصورت اور بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے وادی سوات میں پہلے آثار قدیمہ سے برآمد ہونے والی نایاب اور قیمتی اشیاء کو سوات میوزیم میں دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ نواردات ملک کے عظیم جغرافیائی، سیاسی، تہذیب، ثقافتی اور مذہبی اقدار کے زندہ نمونے ہیں۔ بدھ مت دور میں ثبوت پذیر ہونے والا گندھارا آرٹ یہاں کے فنکاروں کو وراثت میں ملا ہے، جسے وہ آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ گندھارا آرٹ سے جڑے ان مقامی فنکاروں اور ہنرمندوں کے کام کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان سے سب سے خوبصورت وادیوں میں سے ایک سوات، جو 2000 سال آباد ہے، اس وقت سب سے پہلے مقیم افراد نے منصوبہ بند شہر بنائے تھے۔ 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اوڈیگرام اور بریکوٹ جانے کے لیے اپنا راستہ لڑا اور ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ دوسری صدی قبل مسیح کے آس پاس اس علاقے پر بدھ مت کی قبضہ تھا، جو ملک کی امن و سکون کی طرف راغب ہوئے تھے۔ بہت ساری باقیات ہیں جو مجسمہ ساز اور معمار کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کی گواہی دیتی ہے۔ موریان دور 185 تا 324 قبل مسیح کے اختتام پر پوری سوات میں بدھ مذہب پھیل گیا، جو مذہب کا ایک مشہور مرکز بن گیا۔ بدھ مت کے مشرق میں منتقل ہوتے ہی ہندو مذہب میں ایک بار پھر اضافہ ہوا۔ مسلمان حملے کے وقت 1000 عیسوی تک آبادی اور بڑے ہندو تھے۔ سوات میں
مسلمان آنے والے جنوب مشرقی افغانستان سے تعلق رکھنے والے پشتون دلازک قبیلے تھے۔ انہیں بعد میں سواتی پختون نے بھی دخل کر دیا اور 16ویں صدی میں پختونوں کی ذریعہ کامیاب ہوئے۔ پختون کے دونوں گروہ کندھار اور وادی کابل سے آئے تھے۔ سوات، جسے عام طور پر ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، دنیا کے خوبصورت وادیوں میں سے ایک ہے۔ سوات تفریح، محبت کرنے والوں، پیدل سفر اور ماہرین آثار قدیمہ کے لیے ایک جگہ ہے۔ یہ اشوکا کا باغ ہے۔ وادی میں کم از کم 100 سے زائد آثار قدیمہ کے مقامات موجود ہیں، جن میں سے 10% سے بھی کم کھدائی کی گئی ہے۔ اس کی خوبصورتی پوری دنیا کے سیاحوں کو پرسکون مناظر، اپنے باشندوں کے دوستانہ سلوک سے لطف اندوز کرنے کے لیے راغب کرتی ہیں۔ پاکستان میں داخل ہونے والی زائرین کو سوات کا گھومنے کے بغیر کبھی خوش نہیں ہوگی۔ سوات کا دارالحکومت سیدو شریف شہر ہے، حالانکہ سب سے بڑا شہر اور اہم تجارتی مرکز منگورا کا قریبی شہر ہے۔ بہتر وسائل کی ضرورت ہے۔ 2017 کی قومی مردم شماری کے مطابق 57,03,092 کی آبادی کے ساتھ سوات 15واں صوبہ خیبر پختونخوا کا بڑا ضلع ہے۔ ٹوٹل رقبہ 5,337 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی اونچائی 2500 فٹ سے 7,500 فٹ سطح سمندر سے مختلف ہوتی ہے اور آسمان سے بلند پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ شمال میں چترال اور گلگت، مغرب میں دیر اور جنوب میں مردان، جبکہ مشرق میں ہزارہ واقع ہے۔ سوات کی دستکاری بہت مشہور ہے۔ سیاح اپنے دوستوں کو تحائف کے مقاصد کے لیے سوات سے ان نایاب اور انوکھے مضامین کی کثرت سے خریداری کرتے ہیں۔ یہاں تیار کردہ تمام دستکاری دلچسپ اور منفرد ہے، خاص طور پر قالین، دستکاری، شال، کڑھائی کی اشیاء سیاح شوق سے خریدتے ہیں۔ سوات میں واقع اسلام پور کا علاقہ عرصہ قدیم سے کٹیا صنعت سے مشہور چلا آ رہا ہے۔ یہاں اونی کپڑا اور قالین بنانے والی تقریباً 18 فیکٹریاں ہیں، جن میں تقریباً 200 سے زیادہ کٹیا قائم ہیں۔ یہاں تیار کی گئی مصنوعات کو پاکستان بھر کے علاوہ پوری دنیا میں برآمد کیا جاتا ہے۔ اونی کمبل، جو کہ سوات کا مشہور ہے، یہ کمبل کو شاڑئی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ مقامی بھیڑوں سے حاصل کردہ اون سے تیار کیا جاتا ہے۔ درمیانے سائز کے کمبل کا وزن 4 کلو ہے، شدید سردیوں کے دوران کا بہترین ذریعہ ہے۔ اونی شال کی چادریں وزن میں ہلکے ہیں، کبھی کبھی اس میں روئی شامل کی جاتی ہیں۔ قالین مقامی بیڑ سے بنائے جاتے ہیں۔ سوات کے جنگلوں اور جھاڑیوں نے ڈلوانوں اور دامن کے علاقوں، خرگوش، لومڑی، گیدڑ، بھیڑیا، سور اور ہناس کی بڑی تعداد موجود تھی۔
جنگلات کی کٹائی کا نتیجہ باشندوں کی لکڑی کے بطور ایندھن استعمال کرنے کے نتیجے میں ہوا ہے، اور رہائش گاہ کی ضیاع کے ساتھ جنگلات کی زندگی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ جنگلات میں بندر اکثر پائے جاتے ہیں۔ اونچے پہاڑوں میں ہاکس، عقاب اور بارڈ پائے جاتے ہیں، جبکہ لارکس، چڑیا، بٹیریں، کبوتر، کوے، پتنگ، الو، بٹیر عام پرندے ہیں۔ شہد مکھیوں کے عام طور پر سوات میں رکھا جاتا ہے اور شہد پورے ملک میں مشہور ہے، لیکن اب حرکت پذیر مکھیوں نے سوات کے مقامی طور پر پالنے والی مکھیوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ اب مقامی اچھا شہد صرف دور دراز کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ٹراؤٹ سوات کی خاص سوات اور حوالہ، جس سے نسل اور ذائقے میں دنیا کے 5 بہترین مچھلیوں میں شمار ہوتا ہے۔ حکومت پاکستان نے سوات میں ٹراؤٹ مچھلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے مدین میں ٹراؤٹ فارم کے قیام کے لیے 2 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، جس سے سوات میں ٹراؤٹ مچھلی کی پیداوار 1400 میٹرک ٹن تک پہنچ جائے گی۔ ٹراؤٹ مچھلی کی افزائش سوات کے مقامی معیشت کو سہارا دینے اور بڑھتی ہوئی سیاحت کے لیے ایک اچھا اقدام ہے۔ دریائے سوات سال بھر میں مستقل ماہی گیری کا کام کرتا ہے، جبکہ اس کی معاونتیں صرف موسم بہار میں ماہی گیری کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ معدنی وسائل مائنز کی پیداوار کسی ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ مقامی لوگوں کو معاش حاصل کرنے کے لیے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس سلسلے میں سواتی بارودی سرنگوں کی مقامی لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سوات کی معدنی دولت بنیادی طور پر چین کی مٹی سنگ مرمر میں ہے۔ سوات میں چین کی مٹی کے بہترین کوالٹی کے حامل سب سے بڑی کان ہے۔ مٹی کو یہاں کان کیا جاتا ہے، جس سے ہزاروں لوگوں کو مزدوری کا مواقع موجود ہے۔ سنگ مرمر سوات کی مناسب وادی میں چار باغ، مرغوز اور بری کوٹ کے قریب سنگر مرمر موجود ہے۔ زمرود کی کھدائی سوات میں کی جاتی ہے اور بین الاقوامی منڈیوں کو برآمد کی جاتی ہے۔ کالام سطح سمندر سے 7,000 فٹ کی بلندی پر واقع ایک ایسی آبادی جسے سیر کیے بغیر سوات کی سیاحت مکمل نہیں ہوتی۔ کالام کے چاروں جانب بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کی لامتناہی سلسلے ہیں، جن کے درمیان میں وادی کالام دلہن کے ماتھے پر سجے جھومر کا منظر پیش کرتی ہیں۔ رنگ برنگ قدرتی پھول، سیب کے جمتے ہوئے درخت اور لہلہاتے کھیت دیکھنے والوں کو ساکن کر دیتے ہیں۔ دریائے اتروڑ اور دریائے اوشوکا یہ پرکشش سنگم کالام کی خوبصورتی کا اہم حصہ ہے۔ کالام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر گھنے جنگلات کا ایک وسیع سلسلہ موجود ہے، جس میں سورج کی روشنی بمشکل چھن چھن کر گزرتی ہے۔ اس جنگلاتی سلسلے میں 7,550 فٹ کی بلندی پر واقع پائن ٹری کا ایک خوبصورت جنگل ابر آلود اور بارانی جنگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
اوشو مٹلتان اور آبشار کی حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کالام سے 37 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع خالق کائنات کا ایک انوکھا کرشمہ آنکھوں میں حیرت بھر دیتا ہے۔ یہ منظر ہے موم کی طرح پگھلتی مہوڈن جھیل کے دریا میں تبدیل ہونے کا۔ ہندوکش پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع اس جھیل کا لسانی حسن اور غیر معمولی خوبصورتی انسان کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 9400 فٹ بلندی ہے۔ مہوڈن جھیل جسے مچھلیوں کی جھیل بھی کہا جاتا ہے اور وادی سوات کی سیاحت کا ایک اہم حصہ ہے۔ وادی سوات کو حقیقت میں جھیلوں کا وادی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں پر موجود ان گنت خوبصورت اور قدرتی جھیلیں ابھی تک سیاحوں کی نظر سے اوجھل ہے۔ دریائے اتروڑ کے ساتھ ساتھ کالام سے 20 کلومیٹر کے مسافت پر واقع یہ دلکش اور دلمساتی جھیل کنڈولو جھیل ہے۔ یہ حسین ترین جھیل اپنے لازوال خوبصورتی اور غیر معمولی سحر انگیزی کے باوجود ابھی تک سیاحوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ برف سے ڈھکی چوٹیوں، نیلگو آسمان سے نیچے بادلوں کے سائے میں ایک پیالی کی مانند چاندنی جیسے شفاف پانی والی کنڈولو جھیل ایک دل مساتی منظر پیش کرتی ہے۔ جھیل کی اطراف میں پھیلے ہوئے حسین مناظر، ہندوکش پہاڑوں پر پڑی چمکتی برف، سرسبز چراگاہیں اور صحت بخش آب و ہوا جسم و جان کو تازگی کا احساس دلاتی ہے۔ سوات پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا کے ملکنڈ ڈویژن کا ایک ضلع ہے۔ دریائے سوات کے بالائی حصوں پر مرکوز جدید ضلع گندھارا کی قدیمی سلطنت کے ابتدائی بدھ مت کا ایک بڑا مرکز تھا، جس کی وجہ سے اس خطے میں بدھ مذہبی ثقافتی اثر رسوخ کی ایک مضبوط موجودگی موجود ہے۔ سوات میں 10ویں صدی تک ہندو مت اور بعد میں گندھارا بدھ مذہب رہا، جس کے بعد یہ علاقہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے قابو میں رہا اور اسلامی اثر رسوخ میں آیا۔ 1969 تک سوات یوسفزئی ریاست سوات کا ایک حصہ تھا، جو کہ خود مختار حکومت تھی، جو پاکستان کو برطانوی حکومت سے آزادی کے بعد وراثت میں ملا تھا۔ یہ خطہ 2007 کے آخر میں تحریک طالبان نے قبضہ کر لیا اور اس کی انتہائی مقبول سیاحوں کی صنعت کے نتیجے میں اس وقت تک اس کا خاتمہ کیا گیا۔ وادی کے بالائی علاقوں کو چھوڑ کر جو کوہستانی نسلی آباد تھے، سوات میں زیادہ تر یوسفزئی پشتون آباد ہے، جو 16ویں عیسوی میں وادی جنوبی کابل سے اس علاقے میں آئے تھے۔ ضلع سوات پشاور سے تقریباً 127 کلومیٹر اور اسلام آباد سے تقریباً 180 کلومیٹر پر آباد ہے۔ ضلع سوات کو ٹوٹل 7 تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں بحرین، بڑی کوٹ، چارباغ، خواجہ مٹھا، منگورا، ننگولی تحصیل شامل ہے۔ صوبائی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 8 جبکہ قومی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 3 ہے۔ مشہور شخصیات میں ملالہ یوسفزئی، ضیاء الدین یوسفزئی اور بی بی مبارکہ یوسفزئی، وہ مغل سلطنت کے بانی اور پہلے مغل بادشاہ شہنشاہ بابر کے 5ویں بیوی تھی۔ ہمایوں نامہ میں ان کی سوتیلی بیٹی گلبان بیگم کے ذریعہ اکثر ذکر کیا جاتا ہے۔
جو ان کی سوتیلی ماں کو افغانی خاتون یا افغانی آغاچہ کہتی ہیں۔ جمیلہ احمد سابقہ ممبر قومی اسمبلی، صابرہ شاکر سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر انور علی کا تعلق بھی ضلع سوات سے ہے۔ پشتو زبان کے معروف گلوکاروں میں نازا اقبال اور غزالہ جاوید کا تعلق بھی سوات سے ہے، جبکہ پشتو زبان کے معروف گلوکار رحیم شاہ بھی اس ضلع میں پیدا ہوئے ہیں۔ مشہور سیاستدانوں میں افضل خان لالا، حیدر علی، ملک جمروز خان، مراد سعید کا تعلق بھی ضلع سوات سے ہے۔ ہاکی ٹیم ممبر اولمپئن رحیم خان، سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان و سابقہ نگران وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک، معروف صحافی شیرین زادہ کا تعلق بھی ضلع سوات سے ہے۔ ان شخصیات کے علاوہ اگر بدر منیر یاد نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی۔ پشتو زبان کے مشہور اداکار بدر منیر بھی ضلع سوات میں پیدا ہوئے تھے۔ ولی سواد جو سوات کے معروف شخصیت تھے، قدرت کی کمالات اور ہنرکاری کے جو نمونے سوات میں ملتے ہیں وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ سوات ایشیا کا سوئٹزرلینڈ نہیں بلکہ سوئٹزرلینڈ یورپ کا سوات ہے۔